لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. صلوات پڑھے بآواز بلند. عزیزان محترم معزز سامعین حضرات، عادتاً گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کرم ہے حضرات چاردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین مادر حسنین بنت جناب رسول الثقلین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ ہرا یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. شہزادی کونین کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے اس سال پھر ہماری قسمت میں اس ایام عزا کو رکھا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہمارے دلوں کو فضل جناب امیر سے لہلا دیا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہماری شہرگ حیات میں توڑنے والے لہو میں ماں کے شیر اور باپ کے خون سے زیادہ علی کی محبت کو رواں دوا کیا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہمیں اس فرش عزا جیسی جگہ پر بیٹھنے کے ذریعے آسمان پر بیٹھنے کا سلیقہ عطا کیا. آیت سے واضح ہو گیا ہوگا کہ گفتگو کا موضوع ہے دعا. اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، میں عطا کروں گا. گفتگو شروع کرنے سے قبل اگر طبیعتوں پر ناگوار نہ گزرے تو تھوڑا سمٹ کر آگے آ جائے تاکہ گفتگو کرنے میں آسانی ہو جائے. صلوات پڑھے نا بآواز بلند. اول مرحلے میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ کبھی تعداد کو دیکھ کر نہ پڑھنا چاہیے اور نہ سننا چاہیے، کیونکہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے. مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا. اے میرے بندو، میں تمہارا خدا ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں عطا کروں گا. میری بارگاہ میں آؤ، مناجات کرو، دستے دعا پھیلاؤ تاکہ میں تمہیں عطا کر دوں. میں تمہیں عطا کر دوں. دامن دل پھیلاؤ، کشکول طلب بڑھاؤ، زنبیل تمنا دراز کرو. میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح. میں خدا ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں عطا کروں گا. میں خدا ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں عطا کروں گا.
دن کے اجالے پھیلے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلانے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، رات کی تاریکی میں آ جانا، چپکے سے آ جانا، اکیلے میں آ جانا، خاموشی سے آ جانا، دنیا سوتی ہے میں نہیں سوتا، اللہ اکبر، دنیا سوتی ہے میں نہیں سوتا، رات کے اندھیرے میں آ جانا، میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دینا، میں عطا کروں گا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، دنیا سوتی ہے میں نہیں سوتا، وہ اس لیے کہ میں علی کا بھی خدا ہوں، میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں علی کا خدا ہوں، شب ہجرت علی کے سونے نے ہی تو بتایا، علی بندہ ہے خدا نہیں ہے، شب ہجرت علی کے سونے نے ہی بتایا، علی بندہ ہے خدا نہ سمجھ لینا۔ آیت ایک ہے، اس آیت میں منظر دو ہے، توجہ میرے عزیزو، آیت ایک، منظر دو، آیت ایک، صورتیں دو، آیت ایک، تصویریں دو، آیت ایک، نظارے دو، کیا نظارے ہیں دو؟ پڑھی آیت، ادعونی، مجھ سے طلب کرو میں عطا کروں گا، یہ ہے حکم، استجب لکم، میں مستجاب کروں گا، یہ ہے وعدہ، میرا محترم مجھ کو یاد رکھے، ایک ہے حکم، ایک ہے وعدہ، وعدہ بھی اسی خدا کا، حکم بھی اسی خدا کا، وعدہ بھی اسی خدا کا، حکم بھی اسی خدا کا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بندہ اپنا وعدہ تو پورا کر دے، وہ خدا اپنا، بندہ اپنا حکم تو پورا کر دے، وہ خدا اپنا وعدہ پورا نہ کرے، وہ بھی حسین کا خدا ہو کر، بڑے نازک جملے کا انتخاب کیا ہے میں نے، بندہ تو اپنا حکم پورا کر دے، خدا اپنا وعدہ پورا نہ کرے، وہ بھی حسین کا خدا ہو کر، کہ مولانا حسین کا خدا کیا مطلب؟ جس خدا کا بندہ خنجر تلے اپنا وعدہ نہ بھولے، جس خدا کا بندہ خنجر تلے اپنا وعدہ نہ بھولے، اس کا خدا کیسے اپنا وعدہ بھول جائے گا؟ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ دیکھیے اس خدا کا وعدہ ٹلتا نہیں ہے، اس کا حکم ٹلتا نہیں ہے، اس کا وعدہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، تو جب یہ طے ہے تو پھر انسان نا امید کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان نا امید ہو کر بیٹھ گیا؟ دیکھیے اگر وہ خدا کچھ مانگنے کے بعد عطا نہیں کر رہا، یہ بھی اس کی مصلحت ہے، وہ ظرف کو دیکھ کر دینے والا ہے، اگر وہ خدا نہیں دے رہا یہ بھی اس کی محبت ہے۔ آپ اس سے کہہ کر دیکھیں، ایک بندہ ہے مستقل دعائیں کر رہا ہے، اس کی دعا قبول نہ ہو، آپ اسے جا کر دلاسا دے، بھیا اگر وہ خدا نہیں دے رہا یہ بھی اس کی محبت ہے، بگڑ جائے گا، مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ محبت ہو رہے ہو، یہ تڑپانا ہوا، یہ محبت نہیں ہے، یہ تو تڑپانا ہوا۔ میں کہوں گا بھیا اسے بصارت سے نہیں دیکھو، بصیرت سے دیکھو، چہرے کی آنکھوں سے نہ دیکھو، دل کی آنکھوں سے دیکھو، وہ خدا عطا نہیں کر رہا، اس میں بھی کچھ نہ کچھ اس خدا کی مصلحت ہے۔ روز قیامت جب انسان کے سامنے اس کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا، وہ انسان ان نیکیوں کو دیکھے گا جو اس نے دنیا میں کی بھی نہیں ہے، اس وقت خدا سے کہے گا پروردگار کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ جب نہ قبول ہونے والی دعا کا وہ ثواب دیکھے گا۔ بندہ مومن ہے، دن رات دعائیں، دن رات مناجات،
تسبیح و تحلیل، مصلی، عبادت، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آنسو بہا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، روایت میں موجود ہے فرشتے آتے ہیں پروردگار عالم اس بندے مومن کا تیری بارگاہ میں گڑ گڑانا، رونا، بلکنا دیکھا نہیں جاتا، خدا جو یہ مانگ رہا ہے اسے عطا کر دے۔ عجب نہیں آوازیں پروردگار آئے، اے میرے فرشتوں یاد رکھنا یہ میرے نبی کی آل کا ماننے والا ہے، اس کی بولی اتنی میٹھی ہے کہ مجھے پسند آ رہی ہے، یہ بولتا رہے میں سنتا رہوں۔ اس کی بولی ہی اتنی میٹھی ہے، یہ بولتا رہے میں سنتا رہوں۔ دعا ہے کیا؟ جب ہم نے اہل لغت سے پوچھا تو کہا دعا آسان لفظ میں واضح کر دے کہ دعا بات چیت کا نام ہے، آپس میں گفتگو جیسے کرتے ہیں ایسے ہی خدا سے بات چیت کرنے کا نام ہے دعا۔ بڑے نازک جملہ ہے، دیکھو کیسے استقبال کرتے ہیں۔ دعا بات چیت کا نام ہے، امید کرم کے ساتھ کسی سے اپنی ضرورتوں کو بیان کرنے کا نام ہے دعا۔ امید کرم کے ساتھ کسی سے اپنی ضرورتوں کو بیان کرنے کا نام ہے دعا۔ دیکھیے ہم بچپن سے ہی اگر گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، بڑوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے، وسط والوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے، یہ بچپن سے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کوئی یہ آنے کے بعد کہے بھیا بچہ ہے کیوں سمجھا رہے ہیں، اگر یہ کسی بڑے سے تم سے بھی بات کرے گا تو اچھا ہی لگے گا، اتنا کیوں سمجھا رہے ہیں؟ آواز آئے گی نہیں مولانا، بولے گا بچہ بات جائے گی بڑوں تک، کس گھرانے کا ہے، دعا میرا موضوع ہے، کس گھرانے کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، گھر والوں نے بولنے کی تمیز نہیں سکھائی، بولنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ یہ ہے ہماری آپس کی گفتگو۔ جب ہم آپس میں بات کریں تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، چھوٹے سے کیسے بات کرنی، بڑے سے کیسے بات کرنی، وسط والے سے کیسے بات کرنی، یہ ہے ہماری آپس کی گفتگو۔ لیکن وہ خدا جو خالق لوح و قلم ہے، ہم اس سے گفتگو کریں تو کیسے کریں، ہم اس سے بات کریں تو کیسے کریں، ہم اس سے مانگے تو کیسے مانگے۔ ہمارے پاس وہ لہجہ نہیں، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں، ہم لفظوں کے کنگال، ہم احساسات کے فقیر، ہم اس سے مانگے تو کیسے مانگے۔ اے پروردگار اب تیرے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو فطرت بشر میں لغت دعا کو ودیت کر دے، یا ایسے بندوں کو بھیج جو ہمیں طریقہ دعا بتائیں، جو ہمیں طریقہ دعا بتائیں۔ آواز پروردگار آئی، میرے بندے تو نے میرا جوہر عدالت دیکھا ہی نہیں، ارے میں نے پوچھنے والوں کو بعد میں پیدا کیا، بتانے والوں کو پہلے پیدا کیا۔ صلوات پڑھے نا باز تو نے میرا جوہر عدالت دیکھا ہی نہیں، میں نے پوچھنے والوں کو بعد میں خلق کیا، بتانے والوں کو پہلے خلق کیا، میں نے پانی کو پہلے خلق کیا، پیاس کو بعد میں خلق کیا، میں نے رزق کو پہلے خلق کیا، کھانے والوں کو بعد میں خلق کیا۔ دلیل آدم کو پہلے خلق کیا، آدمی کو بعد میں خلق کیا۔ میں نے آدم کو پہلے خلق کیا، آدمی کو بعد میں خلق کیا۔ توجہ رہے میرے عزیزو، آدم کو پہلے، آدمی کو بعد میں۔ اے پروردگار جب تو نے ان بندوں کو پیدا کیا،
ان بندوں کو بھیجا، وہ ہمارے اور آپ کے درمیان وسیلہ ہیں۔ پروردگار و بندے ہیں کہاں، رہتے کہاں ہیں، کیسے پتا چلے؟ کہ قرآن پڑھو۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ قرآن چیخ چیخ کر آوازیں دے رہا ہے، قرآن بار بار کہہ رہا ہے میں نے ان بندوں کو امت وسط کے نام سے یاد کیا۔ امت وسط، قرآن میں ان بندوں کا تذکرہ امت وسط کے نام سے ہوا۔ یہ ہے خدا، یہ ہے امت وسط، یہ ہو تم۔ لیکن یاد رکھنا کبھی ان سے آنکھیں ملانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ سر کا تاج بھی گر جائے گا۔ ان سے کبھی آنکھیں ملانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ہو سکتا ہے سر کا تاج بھی نیچے آ جائے۔ یہ خدا، یہ امت وسط، یہ ہو تم۔ لیکن بندو ایک بات کا تم سب خیال رکھنا، میں نے انہیں اپنے نور سے پیدا کیا، ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں خدا نہ سمجھ لینا۔ نہیں ہے بیدار، ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں خدا نہ سمجھ لینا، انہیں پیکر بشر میں دیکھ کر اپنے جیسا نہ سمجھ لینا۔ میں نے انہیں اپنے نور سے پیدا کیا، ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں خدا نہ سمجھ لینا، انہیں پیکر بشر میں دیکھ کر اپنے جیسا بھی نہ سمجھ لینا۔ طلبہ کا مجمع ہے، وہ دعویٰ ہی کیا کہ جس کے بعد دلیل نہ ہو، انہیں اپنے جیسا نہ سمجھ لینا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل دیں گے مظلوم کربلا، کربلا کے میدان میں کا خنجر چلے گا، گلا کٹے گا، خون بہے گا، تاکہ ثابت ہو جائے حسین خدا نہیں۔ نوکے نیزہ پر تلاوت کر کر بتائیں گے حسین تم جیسا نہیں، حسین تم جیسا بھی نہیں۔ عجب نہیں مظلوم کربلا آواز دے میں حسین ہوں، حسین مجھ سے مقابلہ کیسا، میں نے رسول کی زبان چوسی ہے۔ میں حسین ہوں، حسین مجھ سے مقابلہ کیسا، میں نے شیر زہرا پیا ہے۔ میں حسین ہوں، حسین مجھ سے مقابلہ کیسا، جو میرا ہو جائے وہ بھی تم جیسا نہیں ہے، جو میرا ہو جائے وہ بھی تم جیسا نہیں ہے۔ شب عاشور ہر مظلوم کربلا کے ہو گئے، اب ہے کسی کے منہ میں 32 دانت جو کہے کہ ہر ہم جیسا، جود ہم جیسا، سعید ہم جیسا، حبیب ہم جیسا۔ جب غلام تم جیسا نہیں تو امام تم جیسا کیسے ہو جائے گا؟ جب امام غلام تم جیسا نہیں ہے تو امام تم جیسا کیسے ہو جائے گا؟ اور میاں یہ ہے رشتوں کی دنیا، یہ ہے رشتوں کی دنیا۔ مظلوم کربلا رکھتے ہیں رشتے، حسین کیا ہے؟ نواسا، رسول کیا ہے؟ نانا۔ تو جب نواسا تم جیسا نہیں ہے تو نانا تم جیسا کیسے ہو گیا؟ نواسا تم جیسا نہیں تو نانا تم جیسا کیسے ہو گیا؟ دعا، اللہ نے اس انسان کے اندر غیرت کو رکھا۔ غیرت، غیرت کیا ہے؟ جو ہر بشریت کا نام ہے غیرت۔ قیمت بشر کا نام ہے غیرت۔ جس انسان کے اندر غیرت نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ دنیا ہمارے اوپر اعتراض کرتی ہے کہ تم یزید کو خلیفہ کیوں نہیں مانتے، یزید کو خلیفہ کیوں نہیں مانتے؟ جس کے اندر غیرت نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے۔ تم تو خلیفہ کی بات کر رہے ہو، ہم یزید کو انسان بھی نہیں مانتے۔ بھائی جس کا کوئی غیرت سے تعلق ہی نہ ہو وہ انسان کیسا؟ غیرت، انسان کے اندر غیرت کو رکھا۔ لیکن یاد رہے یہ دنیا جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو انسان کسی نہ کسی کے سامنے ہاتھ ضرور پھیلا دیتا ہے۔
انسان کو ضرورت محسوس ہوئی، ذہن میں تصور آیا، فلاں شہر میں، فلاں گاؤں میں، فلاں بستی میں، فلاں قریے میں ہمارا ایک دوست رہتا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، وہ ہماری بات کو سمجھے گا۔ آنے کے بعد دستک دی، دوست نے دوست کو دیکھا، مہمان نوازی ہوئی، میزبان اچھا تھا، پہلے ہی پوچھ لیا بھیا کیسے آنا ہوا، جیسے ہی یہ سوال کیا کیسے آنا ہوا، اندر سے غیرت جاگی، خبردار ہاتھ نہ پھیلانا، نہیں ہے توجہ، اندر سے غیرت جاگی، خبردار ہاتھ نہ پھیلانا، ہو سکتا ہے دینے کے بعد ذلیل کر دے، عزتیں نیلام ہو جائے گی، رسوا ہو کر رہ جاؤ گے۔ اے پروردگار، تو نے ہی بشر کو پیدا کیا، تو نے اس کے اندر غیرت کو رکھا، ضرورتیں کہتی ہیں کہ مان، غیرت کہتی ہے کہ نہ مان، عزتیں نیلام ہو جائے گی، رسوا ہو کر رہ جائے گا۔ آواز پروردگار آئی، میرے بندے، میں نے اس اپنے بندے کو مانگنے کا حکم دے کر اپنی بارگاہ میں بلا کر اس کی عزت ہی کو تو محفوظ کیا ہے، میں نے اس کی عزت ہی کو تو محفوظ کیا ہے اپنی بارگاہ میں بلا کر۔ کیوں کہ غیر سے مانگے گا ہو سکتا ہے کہ ذلیل کر دے، مجھ سے مانگے گا میں ذلیل نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے اس انسان کو پیدا کیا، میں اس کی عادت کو جانتا ہوں، میں اس کی فطرت کو جانتا ہوں، میں تو توجہ، میں اس کی عادت کو جانتا ہوں، میں اس کی فطرت کو جانتا ہوں، میں اس کی نیت کو جانتا ہوں، میں اس کی طینت کو جانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے جب ضرورتیں سر چڑھ جائیں گی تو یہ کسی نہ کسی سے ضرور مانگے گا، ہو سکتا ہے کوئی خیر دے تو ذلیل کرے، میں دوں گا تو ذلیل نہیں کروں گا۔ تو یہ شان عطا ہمیں دو ہی جگہ نظر آئی، یا تو خدا دے کر ذلیل نہیں کرتا، یا اہل بیت دے کر ذلیل نہیں کرتے۔ یہ شان عطا ہمیں دو ہی جگہ نظر آئی، یا تو خدا دے کر ذلیل نہیں کرتا، یا اہل بیت دے کر ذلیل نہیں کرتے۔ لیکن یاد رہے، اگر کوئی، یہ تو بات صاف ہے نا کہ خدا دے کر ذلیل نہیں کرتا، اگر کوئی دے بھی دے اور ذلیل بھی نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کا اپنا ہے، غیر نہیں ہے، وہ خدا کا اپنا ہے، غیر نہیں ہے۔ عامہ کا نظریہ کیا ہے کہ اگر نماز میں غیر اللہ کا تصور آیا تو نماز باطل ہے، نماز باطل ہے۔ لیکن اگر اسی نماز میں کسی ایسے کا تصور آ جائے کہ تصور بھی آ جائے اور نماز بھی باطل نہ ہو، تصور بھی آ جائے اور نماز بھی باطل نہ ہو، نہیں پہنچے، اب پہنچ جائیں گے، نماز بھی کسی امتی کی نماز نہ ہو، نماز بھی نبی کی نماز ہو، نماز بھی نبی کی ہو۔ اگر تصور آ گیا تو نماز باطل نہیں۔ ایک شہزادہ مسجد کے دروازے سے چلا، صفوں پر صفیں لگی ہوئی ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی صفیں لگی ہوئی ہیں۔ شہزادہ جیسے دیکھا صفیں کھڑی ہوئی ہیں اپنی جگہ رک گیا، لیکن جیسے ہی محسوس کیا کہ سب سجدے میں چلے گئے، اپنی جگہ سے چلا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا جہاں جا کر بیٹھنا تھا۔ اس منظر کو ایک مومن نے بھی دیکھا، ایک منافق نے بھی دیکھا۔ مومن کا چہرہ گلاب ہو رہا تھا، منافق کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اب منافق کا دل مچل گیا کہ بیٹے بھیا اب اسے بھی فضیلت بنا کر بیان نہ کر دینا۔ اب وہ کیسے؟ یہ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آئے اور کہیں بھی بیٹھ جائے، یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے
وہ آئے اور کہیں بھی بیٹھ جائے، بھیا یہ تو آنے والا شہزادہ ہی بتائے گا عام بچوں کی طرح آیا ہے یا کسی کے تحت آیا ہے۔ یہ تو آنے والا شہزادہ ہی بتائے گا کہ عام بچوں کی طرح آیا ہے یا کسی کے تحت آیا ہے۔ اچھا اس وقت یہ بتا دو کہ حالت سجدہ میں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حالت سجدہ میں انسان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ کہا سر چھپا ہوا ہوتا ہے، چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے، جسم دکھائی دیتا ہے۔ یہ حالت سجدہ میں انسان کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو بھیا فیصلہ تو ہو گیا، اگر یہ آنے والا عام بچوں کی طرح آتا تو کسی کی بھی پشت پر بیٹھ جاتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کسی کی بھی پشت پر بیٹھ جاتا۔ یہ رسول کی پشت پر ہی کیوں بیٹھے؟ چلیے مظلوم کربلا سے ہی سوال کرتے ہیں، اے مظلوم کربلا، آپ نے اتنی صفوں کو عبور کیوں کیا؟ آپ آتے کسی کی بھی پشت پر بیٹھ جاتے۔ یہ اٹے کھٹے مسلمان، یہ پشتینی کافر، نئے نئے مسلمان، ایسا بات پڑے بابا دے بلند، ہماری اٹے کھٹے مسلمان ہیں، کھاتے پیتے مسلمان ہیں، پشتینی کافر ہیں، نئے نئے مسلمان ہیں، آپ کسی کی پشت پر بیٹھ جاتے۔ یہ صفوں کو عبور کیوں کیا؟ رسول تک کیوں پہنچے؟ عجب نہیں مظلوم کربلا آواز دے، تم انہیں مضبوط کہہ رہے ہو۔ میں ان کی حیثیتیں جانتا ہوں، میں ان کی عادتیں جانتا ہوں، میں ان کی نیتیں جانتا ہوں، میں ان کی فطرتیں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ کتنے مضبوط ہیں۔ مولا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن چیخ چیخ کر آواز دے رہا ہے کہ اگر مجھے پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا، پہاڑ چکنا چور ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے، پہاڑ چکنا چور ہو جاتے۔ اگر مجھے پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو اب بھی نہیں سمجھے، اگر ایک پہاڑ قرآن صامت کا وزن نہ اٹھا سکا تو یہ مسلمان قرآن ناطق کا وزن کیا جب پہاڑ قرآن صامت کا وزن نہ اٹھا سکا تو یہ تم نے اٹھے کٹھے کہہ رہے ہو یہ کیسے وزن اٹھائیں گے؟ مظلوم کربلا، اگر یہ دل ہی دل میں دل ملائیں گے بھی تو زبان سے کہہ نہیں پائیں گے کہ آپ پشت پر بیٹھے تھے۔ کیوں؟ رسول تشریف فرما ہے، کون بولے گا؟ کوئی نہیں۔ اور ہاں آپ بیٹھ جاتے، ان کی نسل فخر کرتی کہ ہمارے فلاں بزرگ کی پشت پر حالت سجدہ میں نواز رسول بیٹھا، نسل فخر کریں گے، آپ بیٹھ جاتے۔ کہا نہیں، قرآن ہوں، پشت قرآن پر بیٹھوں گا، قرآن ہوں، پشت قرآن پر بیٹھوں گا، قرآن صامت پر، قرآن ناطق پر قرآن ہوں، پشت قرآن پر بیٹھوں گا۔ اے ابو طالب کو کافی کہنے والوں، اس ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے کبھی علی کو اٹھایا، کبھی نبی کو؟ اس ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ قرآن کا وزن تو قرآن ہی اٹھاتا ہے نا، تو اس ابو طالب کے بارے میں کیا کہو گے جس نے کبھی علی کو اٹھایا، کبھی نبی کو اٹھایا؟ قرآن ہوں، پشت قرآن پر بیٹھوں گا۔ رسول سجدے میں، حسین ہے پشت پر، آواز پروردگار جبریل ذرا زمین کی طرف تو دیکھو۔ جبریل نے دیکھا، مسکرانے لگے۔ کہا جبریل کیا دیکھا؟ کہا معبود کیا بتاؤں، ایک نماز لانے والا اور ایک نماز بچانے والا، ایک نماز لانے والا، ایک نماز بچانے والا۔ نماز لانے والا بچانے والا پشت پر بیٹھا ہوا ہے، نماز لانے والے کی پشت پر نماز کو بچانے والا بیٹھا ہوا ہے۔ کہا دیکھا؟ کہا جبریل جاؤ اور جانے کے بعد میرے نبی سے کہہ دو
کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئے تو سجدے سے سر نہ اٹھانا. توجہ رہے, جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئے سجدے سے سر نہ اٹھانا. کائنات کا یہ ہمیں واحد سجدہ ایسا ملا کہ جس میں سر رکھا گیا خدا کی مرضی سے, اٹھایا گیا حسین کی مرضی سے. کائنات کا یہ واحد سجدہ ہے جس میں سر رکھا گیا خدا کی مرضی سے, اٹھایا گیا حسین کی مرضی سے. کہ حسین جب تک اپنی مرضی سے نہ اتر آئے سجدے سے سر نہ اٹھانا. سر نہ اٹھنے پائے سجدے سے. وہ سجدہ جو 1 2 3 پر تمام ہو جانا چاہیے تھا, رسول نے کتنی مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. سجدے کو طول دیتے گئے اور طول دیا اور طول دیا. مسلمانوں اب بھی نہیں سمجھے مظلوم کربلا کی عظمت کو. حسین وہ ہے جو عبادت میں کمی کا باعث نہیں ہے بلکہ اضافے کا باعث ہے. سمجھے مظلوم کربلا کی عظمت کو. وقت یقیناً میرا تمام ہو رہا ہے. سمجھے مظلوم کربلا کی عظمت کو. دعا ہے کیا, دعا کیسے مانگے, دعا قبول کیسے ہو. دعا ہر وقت رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے کا نام نہیں ہے. دعا ایک شعور کا نام ہے. دعا ایک شعور کا نام ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جائے. کب مانگے, کہاں مانگے, کس کی بارگاہ میں مانگے. دعا ایک شعور کا نام ہے. دیکھیں اس کا مطلب اس دعا میں کچھ نہ کچھ تو ہے. اگر نہ ہوتا تو آخری وقت مظلوم کربلا کبھی نہ کہتے بہن زینب مجھے کبھی نماز شب میں فراموش نہ کرنا. کچھ نہ کچھ تو اس کا مطلب دعا میں ہے. دعا ہر وقت رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے کا نام نہیں ہے. دعا ایک دستک کا نام ہے. دعا ایک دستک کا نام ہے. وہ کیسے کہا, اگر تمہیں معلوم ہے کہ اس مدرسے میں کوئی رہتا ہے, آپ دروازے پر آئے تبھی تو آپ نے دستک دی نا, کہ معلوم ہے کوئی رہتا دروازہ کھول دے گا. اور اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا تو پھر تو آپ کا تقول باب کرنا ابس ہوا نا, کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے. دعا ایک دستک کا نام ہے. کھٹکھٹاتے رہو, کھٹکھٹاتے رہو, کھٹکھٹاتے رہو. اگر یقین ہے گھر کے اندر کوئی ہے تو کھولے گا ضرور. نہیں پہنچے, گھر کے اندر کوئی ہے تو کھولے گا ضرور. اس کی بارگاہ میں مانگتے رہو, مانگتے رہو, مانگتے رہو. ہو سکتا ہے تمہیں نہ ملے, تمہاری اولاد کو مل جائے. ہو سکتا ہے تمہیں نہ ملے, تمہاری اولاد کو مل جائے. وہ خدا سر دیکھ کر دیتا ہے. اسے معلوم ہے کون دولت کو پا کر فرعون بنے گا, کون خدیجہ بنے گی. اس خدا کو معلوم ہے وہ ظرف دیکھ کر دینے والا ہے. کون اس دولت کو پا کر فرعون بنے گا, کون خدیجہ بنے گی. اسے معلوم ہے وہ ظرف دیکھ کر دیتا ہے. دعا مانگے کس وقت؟ مولا نے فرمایا کہ جب ہمارے فضائل بیان کیے جائیں اور فضائل کو سننے کے بعد دل میں ٹھنڈک محسوس ہو جائے, کوئی بات دل کو چھو جائے, اچھی لگ جائے, اس وقت دعا مانگو, اس وقت دعا مانگو. ہو سکتا ہے کہ آخری بات ہو یا سیرت مسائل. جناب کمیل نے سوال کر لیا, مولا دعا ہے کیا؟ مولا دعا کیا ہے؟ کہ کمیل دعا انبیاء کا ہتھیار ہے, مومن کا صلہ ہے. کہ مولا مکمل جواب تو نہیں ہوا, مکمل جواب بتائیے کہ دعا ہے کیا. کہ کمیل اگر تم نے سوال کر بھی لیا تو سنو, مومن کا مومن پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسے دعا میں یاد رکھے. کا مولا جواب مکمل نہیں ہوا. کا کمیل سنو کہ دعا ہے کیا.
کہ مولا بتائیے کہ دعا ہے کیا؟ کہ سنا کمیل، دعا اس شے کا نام ہے کہ جسے دینے والا شرمندہ نہیں ہوتا، لینے والا قرضدار نہیں ہوتا۔ جسے دینے والا شرمندہ نہیں ہوتا، لینے والا قرضدار نہیں ہوتا۔ یہ ہے دعا، اور یہ دعاؤں کا زمانہ ہے، مناجات کا زمانہ ہے، کیونکہ ہر قوم ہماری دشمن بنی ہوئی ہے۔ ہر قوم نے ہمیں لوٹنا چاہا، ہر قوم نے مارنا چاہا، ہر قوم نے دشمنی کی، لیکن ایک ہم ہے، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک چپ چاپ ثابت قدم چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں لوٹا گیا، ہم نے کسی کو نہیں لوٹا، ہمیں مارا گیا، ہم نے کسی کو نہیں مارا گیا، ہمارے گھر جلائے گئے، ہم نے کسی کا گھر نہیں جلایا، ہمارے سر و تن میں جدائی ہوئی، ہم نے کسی کے گلے نہیں کاٹے۔ مناجات کا زمانہ ہے، دعاؤں کا زمانہ ہے۔ آج محرم کی یہ 2 تاریخ، گھر بھی لوٹا گیا، وطن بھی چھوڑا گیا۔ ہم نے کسی کا وطن نہیں چھوڑوایا، ہم نے کسی کو گھر سے بے گھر نہیں کیا، ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ تو اپنا شہر چھوڑ دو، کسی کو شہر چھوڑنے پر مجبور بھی نہیں کیا، لیکن مظلوم کربلا نے نانا کا شہر چھوڑا، اماں کی قبر کو چھوڑا، بھیا کی قبر کو چھوڑا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مظلوم کربلا نانا کی قبر پر 3 مرتبہ گئے، نماز مغرب کے بعد گئے، آدھی رات گئے، سحر کے وقت گئے۔ نانا آپ کی قبر پر روشنی کرنے والا جا رہا ہے، نانا میرے لیے حکم کیا ہے؟ ان اللہ شاء یراک قتیلا، مشیت الہی میرے نال نہیں ہے کہ تمہیں شہید ہونا ہے۔ مظلوم کربلا نے پوچھا نانا میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ ان اللہ شاء یراہن سبایا، کہ بہنوں کے لیے حکم ہے کہ انہیں قیدی بنایا جائے گا۔ مظلوم کربلا زار و قطار رونے لگے، پوچھا مولا کیا شہادت کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں شہادت کی وجہ سے گریہ نہیں کر رہا ہوں، میرے نانا نے خبر دی ہے کہ بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا، میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ اماں کی قبر پر آئے گا، ماں لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو۔ اماں کی قبر سے الوداع ہوئے مظلوم کربلا۔ لو عزاداروں وہ وقت بھی آیا کہ مظلوم کربلا نے محضر شہادت کو تیار کیا۔ عباس کو قریب بلایا، میرے غازی دو جو مردوں میں جا کر اعلان کر دو کہ محضر شہادت میں تمہارا نام ہے۔ غازی عباس آئے، بیٹا علی اکبر تمہارا بھی محضر شہادت میں نام ہے، قاسم تمہارا بھی نام ہے، آنا محمد تمہارا بھی نام ہے۔ لو عزادار چھوٹے سے بچے کا بھی نام تھا، اب غازی عباس اس بچے سے گفتگو کرے تو کیسے کرے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ فاطمہ صغریٰ کی آغوش میں وہ بچہ تھا۔ غازی عباس نے کہا اے فاطمہ صغریٰ اس بچے کا بھی نام ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ لو عزاداروں وہ وقت بھی آ گیا کہ جناب فضا آنے کے بعد کہا غازی کیا اجازت ہے کہ زینب دیوڑی سے قدم باہر نکالے؟ غازی عباس نے کہا اماں فضا ابھی ٹھہر جاؤ۔ غازی عباس مسجد میں آئے، تلوار کو نیام سے باہر کیا، ایک آواز بلند کی مدینے والوں اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو، علی کی بیٹی دیوڑی سے قدم باہر نکال رہی ہے۔ ہائے رے غیرت عباس، غازی آج یہ مدینہ ہے، دروازے بند کرا دیے، کل یہی زینب ہوگی، کوفہ و شام کا بازار ہوگا، منادی کی ندا ہوگی، آج
گئی زینب. رونے میں شرم محسوس نہ کرو عزادارو، یا ایام رضا ہے نا، شکوہ نہ رہ جائے شہزادی، ہم تیرے لال پر گریہ نہ کر سکے. لو عزادارو، وہ وقت بھی آ گیا نا کہ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا. مظلوم کربلا مسند بچھا کر بیٹھ گئے. کہا ایک ایک بیوی آتی رہے اور اسے سوار کراتے رہنا. ایک آواز آئی، ام لیلا گا رہی ہے. مظلوم کربلا نے کہا بیٹا علی اکبر جاؤ ماں کو سوار کرا دو. پھر آواز آئی ام فروہ آ رہی ہے، جاؤ قاسم اماں کو سوار کرا دو. ایک آواز آئی ام کلثوم آ رہی ہے، کہا غازی عباس جاؤ بہن کو سوار کرا دو. اب ایک آواز بلند ہوئی، علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے. مظلوم کربلا نے مسند کو چھوڑا، کھڑے ہو گئے، سب آگے بڑھے. کہا بہن ہم سوار کرائیں گے، پھوپھی ہم سوار کرائیں گے، اماں ہم سوار کرائیں گے. جناب زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بھیا حسین آج آپ سوار نہیں کرائیں گے، بیٹا ہونا محمد آج آپ سوار نہیں کرائیں گے، قاسم آج آپ سوار نہیں کرائیں گے، غازی آج آپ بھی سوار نہیں کرائیں گے. مظلوم کربلا نے کہا اے بہن زینب پھر کون سوار کرائے گا؟ آواز دی، ارے جو مجھے 11 محرم کو سوار کرائے گا. مظلوم کربلا نے کہا میرا بیمار سجاد جزاکم ربکم خیر الجزا، میرا بیمار سجاد آپ بھی کو سوار کرا دو. لو عزادارو، مظلوم کربلا والد کربلا ہو گئے. کیا دیکھا؟ اسب باوفا ہے، آگے قدم نہیں بڑھاتا ہے. تاریخ بتاتی ہے، بس میں مختصر کیا مصائب کو آخری جملے ہیں مصائب کے. 7 گھوڑے بدلے، کسی نے آگے قدم نہیں بڑھایا. مظلوم کربلا نے اس زمین کے رہنے والوں کو بلایا. بنی اسد کو بلانے کے بعد پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کیسے نینوا کہتے ہیں؟ کیا کوئی دوسرا نام؟ کہاں اسے شد فرات کہتے ہیں. کیا کوئی اس کا تیسرا نام بھی ہے؟ کہاں اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں، اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. مظلوم کربلا نے کہا اس زمین کو ہمیں دے دو، ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں. بنی اسد کے لوگوں نے کہا مظلوم کربلا ہم اتنی جسارت نہیں کر سکتے کہ آپ کو زمین بیچے، آپ جب تک رہنا چاہیں اسی زمین میں رہ لے. مظلوم کربلا نے آواز دی مجھے کوئی کم وقت کے لیے نہیں رہنا ہے، مجھے قیامت تک اسی زمین پر رہنا ہے. لو عزادارو، تاریخ بتاتی ہے مظلوم کربلا نے زمین کو خریدا لیکن بنی اسد کے لوگوں کو ہبا کر دیا چند شرطوں کے ساتھ. اے بنی اسد کے لوگوں، میں چند شرطیں رکھتا ہوں، اس زمین پر کبھی زراعت نہ کرنا. اے بنی اسد کے لوگوں، ارے اس زمین پر جو بھی میرا کوئی زائر آئے اسے 3 دن مہمان رکھنا تاکہ اسے احساس ہو کہ مظلوم کربلا اسی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل، 3 دن کا بھوکا پیاسا اسی زمین پر زہرا کا لال مارا گیا. لو عزادارو، آخری جملے ہیں مصائب کے. وہ وقت بھی آ گیا، قیام حسینی کو نصب کر دیا گیا. جناب زینب نے کہا بھیا حسین، ارے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. اے بھیا، ارے مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. بھیا حسین، آخری جملہ ہے مصائب کا، جیسے چاہے پرسا دینا. بھیا حسین، ارے وہ بیوی ایسے رو رہی ہے جیسے اس کا بڑا گھر اجڑ گیا ہو. مظلوم کربلا نے کہا اے بہن زینب، ارے کیا تم نے نہیں پہچانا؟ ارے یہ اماں بقی چھوڑ کر آ گئی، مجھ سے وعدہ کیا تھا اے میرے لال میں تیرے ساتھ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ایام منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیم الامر. بار الہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عنایت فرما. بار الہ تو رحیم ہے رحم فرما، کریم ہے کرم فرما، غفار الذنوب ہے تمام مومنین مومنہ کے گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ اللہ پہ علوم دینیات تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، ان سب کو علوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے مزین و منور فرما. بار الہ حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.